उस देहाती को दे दिया और वो अपने पीर व मुर्शिद की वो जूती आपने लिया और अपने सर पे रख के अपने इमामे के अंदर बांध लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की हमारी ये गुफ्तगू तूतुए हिंद महबूब इलाही के महबूब हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से है। तूतिए हिंद हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक सूफी या एक सिर्फ शायर ही हैं। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के चंद उन गोशों पे नज़र डालेंगे जिसकी हकीकत से जिससे शायद बहुत कम ही लोग वाकिफ़ हैं। हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक क्या नाम है आशिक रसूल आशिक फना फिर शेख ही नहीं, बल्कि वो एक कामयाब फौजी और कामयाब सियासतदान भी हैं। यानी कई जंगें आपने लड़ी हैं। हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला एक बहादुर सिपाही भी है और कई मार्कों के अंदर आपने शिरकत की है और नस्ली तौर पर आप तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। समझ में आया? ये नस्ली तौर पर एक तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि शायद ये कम लोग ही जानते हैं कि वो हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो तहजीबों के संगम है। यानी दो कल्चर, दो तहजीब जो होते हैं ना, ये दो तहजीबों के कल्चर भी हैं। और हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने कई फ़नून के अंदर कमाल अता फरमाया हुआ था। यानी ये खुद कई फ़नों के माहिर हैं और एक कामयाब सियासतदान भी हैं। सियासत के पहलू पे अगर आप गौर करें तो हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 7 बादशाहों और 4 सूबेदारों के साथ आपने कामयाब जिंदगी गुजारी है। 7 बादशाहों और 4 सूबेदारों के साथ आपने अपनी कामयाब सियासी ज़िंदगी आपने गुजारी है। वहीं तसव्वुफ़ के अंदर अगर आप देखें तो राह सुलूक के अंदर फ़ना फिर शेख, फ़ना फिर रसूल, फ़ना फिल्लाह के मंजिल पर भी आप फाइज़ हैं। तसव्वुफ़ के अंदर कुर्ब की उन मंजिलों के अंदर आप शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के वो मकबूल हस्ती हैं कि बहुत कम ही लोगों को क्या नाम है इतना कुर्ब अपने मुर्शिद से लोगों को हासिल हुआ होगा। समझ में आया? अल्लाह तबारक व तआला अपने पीर मुर्शिद हजरत महबूब निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला के बारगाह के मकबूल मुरीदीन और खलफा में से आप हैं। बहुत मकबूल तरीन लोगों में से आप शामिल हैं। यानी इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर कभी किसी से हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के सिफारिशी बनते थे, अगर महबूब इलाही किसी से नाराज़ हो जाएं तो मौका देख करके उसकी सिफारिश करते थे और इनकी बात महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काट नहीं पाते। हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर क्या नाम है शायरी के अंदर देख लें और फ़न मौसीकी के अंदर देखें तो आज की तारीख में बहुत ही चंद ही लोग होंगे, बल्कि मुसलमान उनको उतना नहीं जानते हैं जितना गैर मुस्लिम हजरात उनको जानते हैं। हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई रागों के, कई साज़ों के, कई सुरों के खुद मौजूद हैं। यानी कई राग, कई साज, कई
जो खुद आपने ایجاد किया हुआ है, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट आलात मौसीकी को आपने खुद बनाया हुआ है, ये आपकी ही ایجاد करदा है। दुनिया मौसीकी खासतौर पे क्लासिकल मौसीकी की दुनिया, मौसीकी के फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा होगा जो हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वाकिफ़ ना हो। अब हम एक एक करके फर्दन करके इनके जो कारनामे बहुत मुख्तसर से वक्त में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पीरो मुर्शिद के बारगाह के मकबूल और महबूब एक मुरीद व खलीफा हैं, वहीं बारगाह इलाही में भी मकबूल हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कई फ़ुनून, यानी जिस चीज़ को भी नवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके ये इमाम रहे। समझ में आया? यानी जिस भी फील्ड में इन्होंने नज़र डाली उस फील्ड के अंदर इन्होंने कमाल दर्जे को ये पहुँचने की कोशिश की और अल्लाह ने वहाँ कामयाब भी किया। अगर शायर अमीर खुसरू की अगर बात करें तो छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के रंग जो आप अमीर खुसरू ने लिखा, जो महफिल सीमा की मन कुन तो मौला की जो हदीस पाक है, इसको क्या नाम है कलाम के अंदर लाए। और हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला ने महफिल सीमा जो खवास औलिया सूफिया का ये मामला था, ये उनके ज़ौक़ की चीज़ें थी। यानी सीमा के असरार से बहुत ही कुर्ब रखने वाले सूफिया ही इन चीज़ों, इन असरार से वाकिफ़ थे। तो उन अल्फाज को हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा आसान करके उसको कव्वाली में कन्वर्ट किया है। समझ में आया? यानी हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला ने सीमा को उतना आसान किया है, और इतना आसान करने का मकसद ये है कि आवाम के अंदर भी जो सूफिया हैं वो इसको समझ सकें। समझ में आया? यानी बहुत बारीक और बहुत अहम काम आपने इस तरीके से किया। यानी कई तरह के आशिकाना कलाम जो अपने पीरो मुर्शिद महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला की शान में आपने लिखे, जो आज भी सूफिया की महफिलें इनके कलाम के बगैर अधूरी हैं। हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला के कलाम के बगैर ऐसा लगता है कि सीमा की महफिल ही बिल्कुल सूनी सूनी है। हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला के बहुत सारे कलाम ऐसे हैं जो दूसरे क्या नाम है फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उसको कॉपी किया या उसी को क्या नाम है अपने अंदाज में उसको फिल्माया। यानी यूँ समझ लीजिए कि हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जितना हम कलिमा गो मुसलमान नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा जो है गैर मुस्लिम हजरात आपसे वाकिफ़ हैं। अब शायरी के ताल्लुक से अगर हम बात करें आम फहम के मामले में, तो हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लेवल के शायर हैं कि चलते फिरते अगर किसी ने कुछ कह दिया या कोई बातचीत कर रहा है या किसी ने ताना, जो भी ऐसी सूरतें हो, मौके पर फौरन ही आप उस कलाम को आप बयान कर देते, जो कह देते वो शायरी हो जाती। उस दर्जे के शायर हैं। एक मरतबा हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं जा रहे थे और रास्ते के अंदर आपको प्यास लगी, तो पहले रास्ते के अंदर जो है बावड़ी वगैरह होती थी, पानी लोग उसी से निकालते थे, और पानी निकालने या पानी को क्या नाम है शहरों तक पहुंचाने वाले को पनहारन कहते थे। समझ में आया? उनको पनहारन कहते थे। जब महबूब हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला को प्यास लगी, आप उस तरफ से गुजरे तो देखे कि एक कुएं के पास पनहारन लोग पानी भर रही हैं। आप उनके करीब गए। करीब जाने के बाद जो है उन औरतों में से एक औरत ने पहचान लिया और अपनी साथी औरतों से, सहेलियों से कहा कि देखो ये वही अमीर खुसरू हैं जिनका लिखा हुआ गीत हम लोग गाते रहते हैं अक्सर अपने घरों के अंदर। समझ में आया? तो जब करीब पहुंचे तो इन्होंने पानी तलब किया कि भाई हमको पानी दो, मुझे प्यास लगी है। तो उन औरतों ने कहा कि अय अमीर खुसरू, आप बहुत ही मशहूर शायर हो, हमारे लिए कुछ कलाम तुम लिखो तो फिर हम तुमको पानी पिलाते हैं। तो अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला ने, चूंकि मिजाज आपका नहीं था उस टाइम, आपने कहा नहीं तुम लोग पानी पिलाओ। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप हमारे लिए शायरी नहीं कहोगे तब तक के हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। तो हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला ने कहा बताइए किस मौजू पर कलाम कहना है। तो उन चार औरतें थी, उनसे एक औरत ने कहा कि आप खीर के ऊपर कुछ कलाम कह दीजिए। दूसरी औरत ने कहा कि आप चरखे के ऊपर कुछ कलाम कह दीजिए। तीसरी औरत ने कहा कि आप कुत्ते के ऊपर कुछ कलाम कह दीजिए।
اور چوتھی عورت نے کہا کہ آپ ڈھول کے اوپر جو ہے کچھ لکھو. یعنی اب یہ چاروں عورتوں کی 4 موضوع ہیں الگ الگ چیزوں پر کہ آپ کچھ کلام کہو. تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ مسکرائے اور آپ نے ایک شعر کہہ دیا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلائے. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلائے, آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجائے. آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجائے. یہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو چلتے پھرتے جو کہہ دیں وہ شاعری ہو جائے. خاص طور پہ ٹھمری, ابھی ہماری یہ باتیں ٹھمری دادرا یہ ساری جو چیزیں یہ موسیقی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھ پائیں گے. یہ اس کے بھی موجود امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب ہم یہ شاعر امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ, اب یہ کہا جائے کہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صوفی ہیں کہ شاعر ہیں کہ موسیقی کار ہیں کہ بارگاہ الہی کے مشہور ولی اللہ ہیں. سمجھ میں آیا؟ آپ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہو, یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں. رہی بات صوفی تصوف کے تعلق سے اگر ہم غور کریں تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی ولی اللہ یا صوفی یا درویشی کے لائن میں خود ہی آ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل ان کو پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کی چناؤ ہے. جس کو جو چاہے اپنے فضل کرم کی بارشیں ان پر برسائے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے, جس سے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے, اور جس سے کام لینا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. اور کہیں نہ کہیں اللہ والے جو مقبول بارگاہ ہوتے ہیں ان کے ربط میں یہ بچپن سے ہی آ جاتے ہیں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن پیدائش ہوئی تو آپ کے ہی محلے میں, آپ کے علاقے میں ایک مجذوب حالت جذب میں پڑے ہوئے ایک ولی اللہ رہتے تھے. اکثر ان کے اوپر جذب کی کیفیت رہتی تھی اور لوگوں سے بہت کم ہی بات چیت کرتے تھے. تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, آپ کے والد محترم نے آپ کو اسی دن کپڑے میں لپیٹا اور اس مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچے کہ حضرت سے کچھ دعائیں کروا لیں گے. تو جیسے یہ مجذوب الہی ولی اللہ کے محبوب بندے نے دیکھا تو مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ لاؤ ایسے آدمی کو, آپ نے یہاں پہ آدمی کہا کہ ایسے آدمی کو لاؤ کہ جو خاقانی سے بھی 2 قدم آگے جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ ابھی جس دن پیدا ہوئے اسی دن ہی اس مجذوب کہ زبان پاک سے یہ کلمہ نکلا کہ لاؤ اس بچے کو, اس مرد کو, کہ یہ تو خاقانی سے بھی 2 قدم آگے جائے گا. اب آپ جانتے ہیں خاقانی کون ہے؟ ایک بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں, بہت مشہور, اور آپ کے بہت پہلے گزرے ہیں, جن کا پورا نام افضل الدین خاقانی ہے. خاقان کے رہنے والے ایران کے, یعنی فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں. آج ہی آپ کی پیدائش ہوئی اور آج ہی آپ کے بارگاہ میں پیش کیا گیا اور آپ نے یہ اعلان کر دیا, خوشخبری سنا دی کہ یعنی یہ تو خاقانی سے بھی 2 قدم آگے نکلنے والے شعراء میں سے ہوں گے. یہ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نظروں میں. اس سے بعد ایک چیز بھی ثابت ہوئی کہ ہمارے گھروں میں اگر بچے کی ولادت ہو یا بچیاں پیدا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوبین بندے ہیں, مقربین ہیں, ان کی بارگاہوں میں ان کے لیے دعائیں ضرور کروا لیا کریں, تاکہ ان کی دعائیں ان بچوں کے تقدیر کے ساتھ لگ جائیں, تاکہ یہ آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن ہو, چمکنا شروع کر دیں. یہ تو رہا پیدائش کا. اس کے بعد جو ہے بچپن سے ہی آپ شاعری کرنا شروع کر دیے, چونکہ ایک مجذوب کی دعا آپ کے ساتھ تھی. سمجھ میں آیا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرم کو پردے کی پیچھے کی باتیں, غیب کی خبریں کیسے معلوم ہیں یا نہیں معلوم ہو سکتی ہے. کچھ ایسے بھی ہماری کلمہ پڑھنے والے اشخاص ہیں, وہ تو یہاں تک کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبر نہیں, جبکہ دلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مجذوب امیر خسرو اتنے بڑے شاعر بننے والے ہیں, اسی دن آپ نے کہہ دیا. تو یہ کیا غیب کی خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے
اس کے قلب پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہم تو سمجھتے کہ یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے میلے کچیلے کپڑے والے ہیں، باقی ان کی نظریں کہاں ہیں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں کا یہ حال ہے کہ آج بچہ پیدا ہوا اور جوانی سے لے کر شعور سے لے کر کے آخر وقت تک کتنا بڑا شاعر بنے گا، آج ہی وہ ساری خبریں دے رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ آخر کار جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے اندر چونکہ ایک محبوب، ایک مجذوب ولی کی توجہ آپ پر پڑ چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے جو لکھ رکھا ان کے لیے، تو ایک مرشد کامل کی تلاش آپ کو تھی۔ کئی جگہ آپ نے ادھر ادھر تلاش کیا۔ آپ کے والد محترم نے ایک دن نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا، اور آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے، اور آپ کو خاص طور پر ایک انسیت محبوب الہی سے ہوئی، اور آپ نے کیا نام ہے آپ سے شرف بیعت حاصل کی اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اب آپ کے غلامی میں آنے کے بعد جو مرتبہ طریقت کے اندر، عشق کے اندر آپ کو حاصل ہوا، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں صوفیاء میں سے جن کو اپنے پیر و مرشد سے اس درجے کی محبت ہے۔ محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر آپ حاضری دینے جائیں تو سب سے پہلے امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ حاضری دیں، پھر محبوب الہی کے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ ایک قبر میں دو لوگوں کا دفن کرنا مناسب ہوتا تو امیر خسرو کو اپنے قبر میں اپنے ساتھی میں لے کے جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مرشد کے اندر، اپنے پیر و مرشد کے عشق میں اس درجے پر فنا ہیں کہ ایک مرتبہ، اچھا امیر خسرو رضی اللہ عنہ بادشاہی دربار کے مقبول و محبوب شعراء میں سے ہیں، یعنی آپ شاعری کرتے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر کے، یا صوفیاء کے محفلوں میں بھی کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی جو غریب تھا محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب وہ شام کو لوٹنے لگا تو ادھر سے امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ اس دیہاتی کے اندر سے نسبت کی بو آ رہی ہے، آپ نے اپنی نسبت کو محسوس کیا اس کے اندر، تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لباس دیکھا، اس کے چال ڈھال دیکھے، اور نسبت کی بو آنا۔ یہ نسبت کی بو کیا ہے کہ یعنی ان کو دیکھنے کے بعد، جیسے کہ یہ لفظ بہت کم ہی لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ ہوتا کیسے ہے کہ کسی شخص کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اپنے پیر کی یاد آنا شروع ہو جائے، اچانک کوئی وجہ بھی موجود نہ ہو، تو سمجھ لو کہ آپ کے پیر کی نسبت کی بو آ رہی ہے اس کے اندر سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کسی کو دیکھنے کے بعد جو ہے، یا کسی شے کے قریب جانے کے بعد اس طریقے کی یاد اگر ہونا، یعنی محبت اس طرح بڑھنا شروع ہو جائے، تو یہ محسوس کر لینا کہ آپ کے پیر کی کیا نام نسبت کی بو ہے یہ۔ تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، بولا ادھر آ بھائی، تو اسے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں گیا تھا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ خانقاہ کی نسبت کی بو اس کے ساتھ، مگر کچھ خاص انسیت ہو رہی تھی آپ کو۔ تو آپ نے کہا پھر کیا بات ہوئی؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ میری چونکہ دو جوان لڑکیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے میرے پاس رقم نہیں تھی، تو میں سوچا کہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہوں گے، وہاں سے کچھ مدد مل جائے گی تو ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے گی، مگر وہاں سے مجھے کچھ نہیں مل پایا۔ دن بھر ہم بیٹھے رہے، شام کو جب لوٹنے لگے تو محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج بھائی نظر میں کچھ تو نہیں آیا ہے، مگر فقیروں کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو آپ بھی خالی نہ جاؤ، آپ کم سے کم میری جوتیاں ہی لے کے جاؤ، اس کو بیچ لینا موچی کے پاس، تو کم سے کم ایک دن کا کھانا ہی تم کو نصیب ہو جائے گا۔ تو محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جوتی جو ہے اس دیہاتی کو دے دیا۔ تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر کے بہت خوش ہو گئے، تو بولے کہ اس کو تم بیچنے جا رہے ہو؟ یہ تھی آپ ایک پیر و مرشد سے محبت کس درجے کی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ہم بیچیں گے۔ تو امیر خسرو نے کہا کہ آج کی پورے دن کی جو میری کمائی ہے وہ سب تمہارے حوالے، اور
یہ جو حضرت کی جوتی آپ ہم کو دے دو. جو کچھ بھی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اشرفیاں انعام کے اندر آپ کو حاصل ہوئی تھی، وہ ساری کا نام ہے دولت آپ نے اس جوتی کے بدلے میں عوض میں اس دیہاتی کو دے دیا، اور وہ اپنے پیر و مرشد کی وہ جوتی آپ نے لیا اور اپنے سر پہ رکھ کے اپنے امامے کے اندر باندھ لیا. اور جب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ محبوب امیر خسرو، آج تم نے بہت سستا سودا کیا ہے. خوش ہو گئے کہ یعنی اس درجے کی محبت کم ہی مریدین کو نصیب ہوتی ہے کہ مرید ہو تو تمہاری طرح. تو امیر خسرو نے عرض کیا کہ پیر بھی ہو تو آپ کی طرح. یہ محبوب الہی سے امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اپنی ذات کو آپ نے فنا کر کے اپنی ذات کو آپ نے فنا کیا اور بقا کی زندگی پا گئے. اور اسی لیے آپ کی ذات سے جو فن جو کمال جڑے ہوئے تھے تمام چیزوں کو بھی آپ کے ساتھ بقا حاصل ہو گئی. یاد رکھیں اس فانی جسم کو حیات میں رہنے کے لیے، اس فانی جسم کو بقا میں رہنے کے لیے ایک لافانی روح ہمارے اندر موجود ہے. اس فانی جسم کے اندر ایک لافانی روح ہے، یعنی جسم کے بقا کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اور روح کی بقا کے لیے اس کے اندر عشق مولا کا ہونا ضروری ہے. یعنی روح کے بغیر جسم نہیں، روح کے بغیر جسم کی سلامتی نہیں ہے، اور عشق کے بنا روح کی سلامتی نہیں ہے. یہ امیر خسرو رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ عشق مولا مرشد سے عشق مولا تک پہنچنے کے بعد آپ بھی بقا پا گئے، اور آپ کے ساتھ جو فنون یا جو چیزیں جڑی رہی سب باقی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حضرت امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل تمام سالکین طریقت کو خصوصیت کے ساتھ تمام چشتی اور نظامی سالکین کو محبوب الہی کے فیض خاص سے اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.